على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو کیا میں آگاہ کروں تمہیں ایسی تجارت پر جو بچا لے تمہیں دردناک عذاب سے. وہ تجارت یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم حقیقت کو جانتے ہو اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور داخل کرے گا تمہیں باغات میں گناہ ہیں جن کے نیچے نہریں اور پاکیزہ مکانوں میں جو سدا بہار باغوں میں ہیں. یہی بڑی کامیابی ہے. اور ایک اور چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے وہ بھی ملے گی کہ اللہ کی جناب سے نصرت و فتح بالکل قریب ہے. وہ مومنوں کو بشارت سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجاہد اول جناب سردار محمد عبدالقیوم خان وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر، معزز مہمانان گرامی، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آج کا دن سرحد ایوان تجارت کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج مجاہد اول اور آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم اس ایوان میں تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی. سردار عبدالقیوم خان کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ جد و جہد آزادی کشمیر کے روح رواں ہیں. آپ حریت پسندی اور ہمت و استقلال کی علامت ہیں اور ان تمام آزادی کی تحریکوں اور مجاہدین آزادی کے لیے مشعل راہ ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں آزادی کی شمع روشن کر رہے ہیں. میں اپنی جانب سے اور اراکین ایوان صنعت و تجارت سرحد کی طرف سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. جناب وزیر اعظم، وادی کے اس پار امن و سکون کے گہوارے میں آپ کی ولولہ انگیز قیادت میں آزاد جموں و کشمیر ترقی اور خوشحالی کی منازل طے کر رہا ہے اور وادی کی دوسری طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. ہندوستان کے بڑھتے ہوئے مظالم اور انسانی حقوق کی پامالی نے عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے. جنگل کا قانون اپنی پوری توانائی کے ساتھ جاری وساری ہے. ظلم کی تمام حدود پار کر لی گئی ہیں، لیکن ان حالات میں بھی آزادی کے پروانوں نے اپنے سفر آزادی جاری وساری رکھا ہوا ہے. جنگ آزادی کے لاکھوں پروانے اپنی جانیں نثار کر چکے ہیں. جرتوں، آزمائشوں اور شہادتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو جاری ہے اور مجاہدین کشمیر قرون اولا کی یادیں تازہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجاہدین کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور یہ خطہ ضرور آزادی سے ہمکنار ہوگا. اب طلوع آزادی ہونے کو ہے، اس لیے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے. انشاءاللہ کامیابی و کامرانی کا سورج جلد منتشر اور زیرہ ہو گیا ہے اور اس کی قوت کے سامری نے دم توڑ دیا ہے. آج جنوبی افریقہ 350 سال کی جد و جہد مسلسل اور قربانیوں کے طویل، لہذا ہمیں اپنے رب پر یقین کامل رکھنا چاہیے کہ آزادی کشمیر کے دن بھی قریب ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ.
مسئلہ کشمیر آج بھی اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے اور بھارت کو میں نہ مانوں کی پالیسی ترک کر کے اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا ہوگا. کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینا ہوگا اور کشمیر میں استصواب رائے کرانا ہوگا. جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا. ہندوستان کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور نہتے مسلمانوں پر جن میں بچے، عورتیں اور بوڑھے شامل ہیں ظلم و تشدد اور 6 لاکھ سے زیادہ فوج کو کشمیر پر مسلط کرنے کے بعد بھی جد و جہد آزادی کو نہیں دبا سکا. باوجود اس کے بھی مقبوضہ کشمیر میں سبز ہلالی پرچم لہرائے جا رہے ہیں اور یہی آواز گونج رہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. جناب والا، جہاں کشمیر اور ہمیں عزت بخشی. ہماری دعا ہے کہ خدائے ذوالجلال آپ کا اقبال ہمیشہ بلند رکھے اور اہل کشمیر کو جلد آزادی کی نعمت سے ہمکنار فرمائے. آمین. میں اس کے بعد جناب یونس الہی سیٹھی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات وزیر اعظم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالی مرتبت محترم جناب سردار محمد عبدالقیوم صاحب وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر، وزراء صاحبان، ممبران صحت چندر یونیورسٹی اور میرے مسلم لیگی بھائیوں، السلام علیکم. سردار صاحب کو ایک عرصہ سے ہم یہاں لانے کے منتظر تھے اور میں نے محترم مکرم سردار صاحب سے ایک بات گزارش کی کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے صوبہ سرحد کے تاجروں، صنعت کاروں اور عوام کو روشن فرمائیں کہ وہ جو خدمت کشمیر کے سلسلے میں کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم تک ان کے پیغامات پہنچیں. مجھے آج انتہائی خوشی ہے کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں اور آج محترم جناب سردار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان کے اور ان کے ساتھیوں کے مشکور ہیں. سردار صاحب کی خدمات پاکستان کے لیے اور بالخصوص کشمیر کے لیے ساری دنیا میں روشن. ہر خاص و عام جانتا ہے کہ سردار صاحب اور ان کی ٹیم کس جذبے کے ساتھ کشمیر کو کی آزادی کے لیے ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہے. اور وہ جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، وہ ایک ایسی شاطر قوم کے ساتھ، ایک ایسے جابر قوم کے ساتھ ہو رہی ہے جس کا مطمع نظر یہ نہیں کہ انسانیت کیا چیز ہے. اس کا مطمع نظر ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی ٹانگ توڑ دی جائے. یہ کشمیر کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. بات اصل یہ ہے جو آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی. اور مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہے کہ محترم جناب سردار صاحب اس کو بڑی اچھی طریقے سے نبھا رہے ہیں. یہی نہیں کہ پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل فورم پر بھی سردار صاحب کا جو کردار ہے وہ قابل تعریف آزاد ہوگا اور ان قریب پاکستان میں اس کی شمولیت کے اعلان ہوں گے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہونے والا ہے. جیسے میرے دوست، میرے بھائی جمشید صاحب نے کہا کہ روس جیسی طاقت ختم ہو گئی، رائے گاہ نہیں جائے گا. کشمیری بھائی کا خون کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گا. کشمیر کے نوجوان نے جو قربانی دی ہے وہ سنہرے حرفوں میں دعوت لکھی جائے گی. اور وہ جنگ کشمیر کی جنگ نہیں، وہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے. پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ کشمیر ہر حالت میں پاکستان میں شامل ہو. میں محترم جناب سردار صاحب کی مصروفیات کو بھی جانتا ہوں. دل تو بہت کچھ چاہتا ہے کہنے کو، لیکن اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے اور ہم زندہ ہوں کہ کشمیر پاکستان میں شامل ہو اور جناب سردار عبدالقیوم خان اس جھنڈے کو لے کے پاکستان میں شامل ہو. پاکستان کشمیر زندہ ہو، پائندہ رہا. میں اب مجاہد اول جناب سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں اپنی کلمات دیں.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اکابرین ادارہ، معزز سامعین، میں دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا، یہاں بلایا اور اس بات کا موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. افسوس تو مجھے بھی ہے کہ بہت پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام اپنے وقت کا محتاج ہے، پابند ہے، شاید یہی وقت سب سے زیادہ مناسب تھا کہ خواہش کے اور کوشش کے باوجود. اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں، اور خوشی ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ میرے اکثر و بیشتر کام جو ہے وہ میری منصوبہ بندی کے بجائے ایسا لگتا ہے کہ کہیں اور اوپر کسی نے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے اور وہی صحیح ہوتی ہے بمقابلہ اس کے جو میں سوچ رہا ہوتا ہوں. تو اس سے دل کو ایک گنا تسلی ہوتی ہے. میرا اس دفعہ یہاں آنا جو ہے یہ حاضری پشاور میں تاخیر سے اگرچہ ہوئی، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بہت بامقصد اور مفید ثابت ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. ان دو دنوں میں، 2 دن بھی پورے نہیں تھے، ان 2 دنوں میں جو کچھ میں مجھ سے ہو سکا ملک کے مختلف مکاتب فکر کے ساتھ گفتگو کرنے کا کشمیر کے موضوع پر موقع ملا ہے. میرا یقین ہے کہ اس سے میری معلومات میں بھی اور آپ کی معلومات میں بھی یقیناً اضافہ ہوا ہوگا. کشمیر کا مسئلہ میں پہلے بھی عرض کرتا آیا ہوں کہ یہاں پشاور میں اور مختلف جگہوں میں کہ کشمیر کا مسئلہ کثیر الجہتی مسئلہ ہے، ملٹی ڈائمینشنل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے جس طرح کے شکاری نشانہ لگا کے بیٹھا رہتا ہے کہ شکار اڑ نہ جائے، بالکل جب تک اس طرح کوئی آدمی نہیں کرے گا پتہ ہی لگے گا کہ شکار کدھر چلا گیا ہے. اتنا کثیر الجہتی ہے. اور دشمن جیسے کہ آپ نے فرمایا سیٹ صاحب نے اتنا شاطر ہے، اتنا ہوشیار ہے، اور سچی بات ہے اتنا عقل مند ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگنے دیتا کہ کہاں کیا کر رہا ہے. یعنی ابھی میں حیران ہو گیا کہ 2-3 دن پہلے ترکی کا ایک وفد، پارلیمانی وفد مظفر آباد آیا. اور ترکی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کتنا ہمدرد ملک ہے. ترکی اور پاکستان ایک ہی ملک لگتے ہیں، عوام کے لحاظ سے بھی اور حکومتوں کے لحاظ سے، سیاستدانوں کے لحاظ سے، دانشوروں کے لحاظ سے سوچ ایک جیسی ہے اس میں بیٹھنا. تو انہوں نے یہ سوال کیا ہمارے کچھ لوگوں سے، میری موجودگی میں، کہ یہ جو ہندوستان کہتا ہے 1955 میں کشمیر میں انتخابات ہوئے اور تب سے مسلسل انتخابات ہوتے رہے 88 تک، تو کشمیریوں نے تو ہندوستان میں رہنا تسلیم کر دیا تھا. پھر اب کیا نئی بات ہو گئی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہے. کہنا وہی چاہتے تھے کہ جو اس وقت مسئلہ ہے یہ علیحدگی کی تحریک ہے جس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی. دنیا کا کوئی ملک علیحدگی کسی تحریک کو سپورٹ کرے تو ان کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہونے شروع ہو جاتے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارا دوست ملک ہے اور ہماری طرف سے یعنی ایسا پتہ لگتا ہے کہ ہم نے کشمیر کے مسئلے پر ان پچھلے 50 سالوں میں ترکی میں گفتگو ہی نہیں کی سرے سے، ورنہ یہ سوال آج سے 20 سال 30 سال پہلے اٹھایا گیا ہوتا ہمارے ساتھ. اور چونکہ گفتگو نہیں کی تو جن سے پوچھا گیا ان کو جواب بھی بن نہیں آیا. اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں جب غیر ملکیوں سے بات کرتا ہوں تو میں شروع کرتا ہوں اس بات سے کہ ہندوستان کیا کہتا ہے. میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ ہم کیا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ اگر آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ ہندوستان کیا کہتا ہے تو بس ہماری بات سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بہت پتہ لگ جائے گا. چنانچہ میں نے جب اپنی گفتگو شروع کی اور اس میں یہ بات بھی میں نے کہی کہ ہندوستان ایک یہ بات بھی کہتا ہے، تو بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں سردار قیوم سے
سن کر سمجھ میں آئی کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. جو ہمارے اپنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کی بھی سمجھ میں نہیں تھی کہ کیا جواب دینا ہے، کیونکہ ایک نئی نسل آ گئی ہے، بلکہ 2-3 پشتیں بیچ میں گزر گئی ہیں 1947 سے لے کر 47 کے لوگ تو اب کتنے رہ گئے ہیں اور کتنے ہیں جو مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں. کوئی ریٹائر ہو گئے ہیں، کوئی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، کوئی کچھ ہیں، کوئی کچھ ہیں. تو اس طرح میری گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے اتنا اس پر کام کیا ہوا ہے اور ہماری طرف سے سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو حق پر ہیں، یہ بات کہنا آج دنیا میں کافی نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں. ہمیں ثابت پر کرنا پڑے گا کہ حق پر ہیں. بلکہ مجھے ایک سعودی اخبار نویس نے جو بڑے اہم اخبار کا ایڈیٹر ہے، اس نے مجھے کہا کہ سردار قیوم اس کی کیا وجہ ہے کہ تم لوگ حق پر اور ثابت نہیں کر سکتے اور وہ ناحق پر ہے اور ثابت کرتا ہے. پھر خود ہی کہنے لگا کہ تم اس کے جواب میں یہ نہیں کہنا مجھے کہ ہماری بڑی مشکلات ہیں، کہنا مجھے تمہاری مشکلات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہاری مشکلات ہوں کہ نہ ہوں، لیکن یہ ہمارے واقعہ ہے کہ نہیں ہے. تم کیوں نہیں ثابت کر سکتے کہ تم حق پر ہو؟ تو نہ صرف یہ کہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق پر ہیں، بلکہ ہمیں حق پر عمل کر کے بتانا ہے کہ یہی حق ہے. اب یہ نہ تو ہم کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہم ثابت کر سکے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، کوشش ہی نہیں کی ہم نے. انہیں ہمارے لوگ جن کو چاہیے تھا کہ ثابت کرتے کہ ہندوستان کیا کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے یا سچ کہتا ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ پچھلے دنوں نوابزادہ صاحب کی قیادت میں جو کمیٹی دورے پر گئی ہے، اس کمیٹی کو ہمارے ان لوگوں نے جن کو چاہیے تھا کہ ثابت کریں، جیسے میں نے بات کی، انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ایسٹر کی چھٹیاں ہیں اور چھٹیوں میں مت جاؤ، دورہ مت کرو. یعنی وہ ہندوستان کی کیا بات بتائیں گے، پاکستان کی کیا بات بتائیں گے، ایسٹر کی چھٹیاں نہیں بتائی انہوں نے. اور وہ بیچارے 10 دن مارے پھرتے رہے، بندے ہی کوئی نہیں ملا ان کو، کیونکہ سب چھٹیوں پر تھے. وہاں چھٹی کا مطلب تو چھٹی ہوتا ہے نا، وہاں تو پھر کوئی کام دنیا کا نہیں کر سکتے آپ. اس قدر نالائق اور غیر متعلق لوگوں کے ہاتھ میں یہ ساری چیز پھنس گئی ہے کہ یہ خدا کا کرم ہے کہ میں اتفاق سے سلامت ہوں اور تسلسل سے کام کرتا رہا ہوں اور باہر جانے کا موقع ان دنوں میں ملا ہے. باہر سے لوگ آتے ہیں، ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، تو کشمیر کا کیس ہم ان کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں پیسیفک کا کمانڈر چیف، امریکن کمانڈر چیف ایڈمرل لارسن مظفر آباد آیا. وہ یہاں شاید کسی نے اگر تقسیم کیا اور پمفلٹ تو میرا وہ یہاں موجود ہوگا. تو وہ آیا تھا اس بات کے لیے دیکھنے کے لیے کہ پاکستان کو دہشت گرد قرار دیا جائے یا نہ دیا جائے. یہ بتائی نہیں انہوں نے ہمیں بات، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ اس مقصد کے لیے آئے. اور میرے ساتھ ملا، بہت اچھی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تفصیل سے. جب وہ واپس چلا گیا تو مجھے پاکستان کے کمانڈر چیف ہیں، موجودہ کمانڈر چیف ہیں، انہوں نے مجھے ایک میٹنگ میں کہنے لگے کہ سردار قیوم تم نے کیا کیا ایڈمرل لارسن کو؟ میں کہا جی کیوں؟ کہنے لگے کہ جب وہ گیا یہاں سے مظفرآباد تو اور طرح کی بات کرتا تھا، جب واپس آیا تو اور طرح سے بات کرتا تھا. تم نے کیا اس کو منتر پڑھا ہو؟ میں کہا جی منتر کچھ نہیں پڑھا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس ملک کے لوگوں کی سوچ کیا ہے. امریکی جو ہے وہ کس طرح سوچتا ہے، کہ امریکی برطانوی کیسے سوچتا ہے، فرانسیسی کیسے سوچتا ہے. جو امپورٹنٹ ملک ہیں ان کی سوچ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور مجھے پتہ تھا کہ یہ امریکی جو ہیں یہ سیدھی اور واضح بات کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ ان کو اچھی لگے یا بری لگے. مگر ان کے ساتھ اگر آپ ٹرک کریں تو اس سے بات خراب ہو جاتی. ایک اور واقعہ آپ کو سناؤ تو میری بات واضح ہو. یہ 65 کی جب جنگ ہو رہی تھی تو مجھے میسج ملا وائرلیس پر، میسج پر میسج، میں پنڈی میں تھا، کہاں تھا، کہ جی فوراً باغ پہنچو. ارے کیا قیامت آ گئی. میں باغ گیا تو وہاں جا کے پوچھا ان سے چیف سیکرٹری سے، بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں نیوز ویک کا ایک رپورٹر آیا ہوا ہے اور وہ رپورٹر جو ہے وہ بات ہی نہیں سنتا پاکستان کے حق میں، اتنا سخت مخالف ہے. تو میں نے کہا یار کچھ سوال پوچھتا ہوگا تو اس کا جواب، میں نے کہا وہ پوچھتا ہوگا کہ یہ اگر انفلٹریٹرس نہیں ہے تو اسلحہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگا یہی تو وہ پوچھتا ہے اور اسی کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. میں نے کہا اچھا. میں جا کے بیٹھا. مجھے شروع میں کہنے لگا کہ دیکھو سردار قیوم تم مجھے وہ بات نہیں کہنا جو مجھے ہمارے ایک کشمیری تھا کہ اس نے کہی ہے، مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا کیا کہا بھائی اس نے؟ کہنے لگا اس نے مجھے یہ کہا. میں نے پوچھا کہ اسلحہ کہاں سے آیا؟ اگر انفلٹریٹرس نہیں ہیں تو اسلحہ کہاں سے آیا؟
تو وہ مجھے کہنے لگا کہ سری نگر کے فلاں محلے میں ایک لوہار رہتا تھا اور وہ خفیہ اسلحہ بناتا تھا اور اس نے یہ اسلحہ جمع کیا ہوا تھا. یہ بات کہہ لگا کہ ہنسا. کہنے لگا میں اس محلے میں 1 سال رہ آیا ہوں, اس لوہار کے پاس رہ کے آیا ہوں 1 سال, اور یہ سب جھوٹ اور لوہار کا بنا ہوا اسلحہ نہیں ہے جو وہ استعمال کرتے ہوں. تو سخت ناراضگی کے برہمی کا اظہار کیا. تو اب میں سمجھ گیا بات کہ اب امریکنس کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے, خاص طور پر امریکنس کو. ان کے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ جتنی ہمیں اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے اتنا ان کو معلوم ہے ہمارے بارے میں. خیر پھر آہستہ ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نے اس کے ساتھ لگایا. صبح چیف سیکرٹری میرے پاس آئے تو کہنے لگا بھائی تمہارے ساتھ کیا بات کی اس سے. میں نے کہا جی باتیں تو بہت ہوئی. کہنے لگا اس نے 300 الفاظ پر مشتمل پاکستان کے حق میں ڈاک بھیجی ہے, اپنے ڈسپیچ بھیجا ہے. میں نے کہا جی بات کچھ نہیں کی, میں نے اس کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کی. میں نے اس کو فیکٹس بتایا کہ یہ فیکٹس ہے, تم اس کو ویریفائی کر لو. ہمارے لوگ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اب واقعات خود معلوم نہیں ہوتے, ان کو پروجیکٹ نہیں کر سکتے, لوگوں کے مزاج کو نہیں جانتے کہ لوگ کیا بات جاننا چاہتے ہیں. اور امریکنز کا مزاج کھلا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں میں نے کوئی بات کی تو بڑے ذمہ دار لوگ ہیں جی وہ آدمی تو پاکستان کا دشمن ہے. اس آدمی سے جب میں نے بات کی کارنیگی انڈومنٹ میں تو میٹنگ سے فارغ ہو کہ مجھے کہنے لگا سردار کیوں افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ میری پہلے ملاقات نہیں ہوئی. امریکہ کا آدمی اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کرتا کہ وہ آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے یا مخالف ہے. اس کو صحیح بات جب معلوم ہوگی تو اس کی وہ سپورٹ کرتا. اور ہم صحیح بات جانتے نہیں ہیں, صحیح بات کہہ نہیں سکتے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گالیاں دے کے اپنا دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں. یہ فلاں بھی دشمن ہے, فلاں بھی دشمن ہے, فلاں یہودی ہے, فلاں وہ ہے. ایک یہودی وہ اس کا واشنگٹن پوسٹ کا جو چیف ایڈیٹر ہے, میں اس کو ملا تو اس نے مجھے کہا بہت سافٹ اسپوکن, اتنا میٹھی زبان والا آدمی میں نے نہیں کوئی دیکھا, اور سوالات اتنے زہریلے زہر میں بجھے ہوئے تیر جیسے نا ایسے سوال کرتا تھا. مجھے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ سردار کیوں کہ یہ جو ہندوستان یہ کہتا ہے اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوا تو ہندوستان ٹوٹ جائے گا, تمہارا کیا کہنا ہے اس کے جواب میں. دل میں تو میرے آیا میں اس کو گالی دوں گی ایسی تیسی, ٹوٹتا تو ٹوٹتا رہے, کل ٹوٹتا تو آج ٹوٹے, میرا کیا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس کو یہ بات نہیں کہہ سکتے. تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں وہ ٹھیک کہتے ہیں, ہندوستانی غلط نہیں کہتے, ان کا کیس جو ہے وہ بالکل جائز ہے. انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اس معاملے میں, اور ان کی بی جے پی ہے, فلاں ہے, یہ سارے میں نے اس کو بتائی. لیکن میں نے کہا مسٹر روزنفیلڈ اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. میں نے کہا یہ پہلو دیکھتے ہیں کہ اگر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تو کیا ہندوستان بچ جاتا ہے ٹوٹنے سے. میں نے کہا اگر تم یقین دلا دو کہ ہندوستان بچ جائے گا ٹوٹنے سے, مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے سے, تو ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم 100 کروڑ لوگوں کو بچانے کے لیے 70-80 لاکھ لوگوں کو قربان کر دیں. کہیں یار چھوڑو, بھول جاؤ آزادی کی تحریک بھول جاؤ. لیکن میں نے کہا میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ نہ حل ہونے سے ہندوستان نے اگر ٹوٹنا ہے تو جلدی ٹوٹ سکتا ہے. تو میں نے جب اس کو گن کے ساری باتیں بتائی 2002-4 کر کے, اس کے سیاسی, معاشی, دفاعی سارا بتایا, تو مجھے کہنے لگا کہ سردار قیوم یو ہیو چینج مائی ویوز. اور یہودی ہونے کے باوجود, ہندوستان کا سپورٹر ہونے کے باوجود, سچی بات جب اس کو پتہ لگی تو اس نے کہا یو ہیو چینج مائی ویوز. تو میں یہ بات صرف اس لیے عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے, یہ مثالیں میں نے اس سے دی ہیں کہ ہمیں کشمیر کیس پوری طرح سے خود سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر دوسروں کو پھر سمجھانا چاہیے. اور خود تب ہم سمجھیں گے جب ہم ہندوستان کا کیس سمجھیں گے. تو وہ تمام باتیں کہ ہندوستان تقسیم ہند سے لے کر اس وقت سے لے کر آج تک کشمیر کے مسئلے پر کیا 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 موقف انہوں نے کہاں اختیار کیا. وہ عربوں میں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں, عربوں میں بھی جو گلف ہے اس میں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں, انڈونیشیا میں اور بات کرتے ہیں, مصر میں اور ترکی میں اور بات کرتے ہیں, یورپ میں اور بات کرتے ہیں, افریقہ میں اور بات کرتے ہیں, امریکہ میں اور بات کرتے ہیں. ہر ملک کے مزاج کے مطابق وہ بات کرتے ہیں. اور آج بڑی بات جو سب سے زیادہ وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوستان ٹوٹ جائے گا, اس کو بچانا چاہیے. اس پروپیگنڈے نے سکیئر پیدا کر دیا ہے سارے مغربی دنیا کے اندر. تو ہماری طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا. ہمارے جو افلاطون ہیں ان کو تو سچی بات یہ ہے کہ اسے دلچسپی کوئی نہیں. نہ وہ مجھے نہیں کبھی بتایا. میں جب باہر گیا ہوں میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یار خدا کے لیے مجھے بتاؤ میں باہر جا رہا ہوں کہ کیا کروں. انہوں نے کہا کہ سردار کیوں تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. میں نے کہا یہ کوئی جواب ہے. جن کا کام ہے, جو ایکسپرٹس ہیں, ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ہمیں بریف کریں, بتائیں کہ کیا. اسی طرح بے شمار سوالات ہیں جو باہر لوگ کرتے ہیں
اور ان کو سمجھانے کا کوئی بندوبست ہمارے ہاں سے بدقسمتی سے نہیں ہو پاتا. یہ کشمیر کمیٹی کی بھی لوگ بات پوچھتے ہیں. میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ کشمیر کمیٹی کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اور بہت کوشش کر کے معلوم کرنا ہے کہ مخالفین کیا کہتے ہیں اور ہمارا کیا موقف ہے اور اس کو کیسے ہم پروجیکٹ کر سکتے ہیں. یہ خود مختاری کا جو تھرڈ آپشن کا سوال ہے اس پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے جی امریکہ نے اسپانسر کیا ہے, کوئی کہتا ہے جی فلاں نے اسپانسر کیا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, اور ہماری اپنی رائے عامہ کنفیوز ہو رہی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ابھی اس دورے کے دوران مجھے بہت شدت سے محسوس ہوا کہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے اندر خود سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ کیا ہے. یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ, لیکن حقیقت میں سمجھ نہیں رہے ہوتے. اتنی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہونا چاہیے, پاکستان کو ملنا چاہیے, لیکن اتنی بات کہنے سے تو نہیں ہو جائے گی, کوئی چھو منتر تو نہیں ہو جائے, کن فیکون تو نہیں ہو جائے. اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. آج صورت یہ ہے برادران عزیز کہ جو اس سے پہلے کارروائی ہوتی رہی وہ ساری کارروائی سیاست میں آج ایک بالکل اندھے موڑ پر, بلائنڈ ڈیڈ اینڈ پر آگے کھڑی ہو گئی. اب اس کو آگے پش نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ راستہ تبدیل نہیں کرتے, جب تک اس بیریئر کو نہیں ہٹاتے اس وقت تک نہیں آگے جا سکتے. یہ میں حکومت پاکستان سے بھی کہتا ہوں, کشمیر کمیٹی سے بھی کہتا ہوں, اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس کے لیے راستہ دریافت کرنا پڑے گا, نئے انیشیٹوز دریافت کرنے پڑیں گے کہ اس کے ذریعے ہم ہندوستان کو پھر ازسر نو کارنر کریں اور دنیا میں کشمیر ایشو کو پھر انٹرنیشنلائز کریں. جنیوا میں وہ انٹرنیشنلائزیشن جو ہے وہ بالکل ریورس ہو گئی, ہمارے خلاف ہو گئی, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی, اور اب آگے بڑھنا جو ہے وہ اس کے مشکل ہے جب تک کہ ہم کوئی انیشیٹو نہیں لیتے. اب یہ بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے یا اتفاق سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے جن کے ساتھ میرا پرسنلی یعنی پارٹی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, اور میں زور دے کے بات نہیں کر سکتا اس وقت اس ڈر سے کہ وہ مس انڈرسٹینڈ ہو جائے گی. یہ سمجھا جائے گا کہ کتنی سچی بات ہی کیوں نہ ہو, آپ اس کو مس انڈرسٹینڈ اگر کریں تو اس بات کے اس کی اہمیت نہیں رہتی. اس لیے میں زور دے کے بات نہیں کرتا, میں احتیاط سے بات کرتا ہوں, ورنہ میں بہت زور دے کے کچھ باتیں کرتا اس وقت کہ اس کے بغیر راستہ اب کوئی باقی نہیں ہے کہ وہ ہو سکے. ضمن میں یہ عرض کروں کہ جو پاکستان کے اندر صورت ہے اس پر بھی توجہ دینے کی بہت ضرورت. جیسے میں نے ابھی عرض کی, پاکستان کے اندر نہ صرف انٹلیکچوئل کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ تحریک آزادی کو ہر قسم کی اخلاقی, سیاسی اور مادی امداد دینے کی ضرورت ہے. تحریک آزادی کو جاری رکھنے کے لیے یہ سب باتیں ضروری ہیں. یا تو حکومت پاکستان کھلا ان کی امداد کرے جس کا کوئی ابھی امکان نہیں ہے, اور دباؤ بے شمار ہے. اگر آپ نے کچھ نہ کیا وقت پر, میری بات یاد رکھیں سب آزاد, اگر ہم نے وقت پر کچھ نہ کیا تو تھوڑی دیر کے بعد ہم اس دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. آج دباؤ یہ ہے کہ کوئی غیر ملکی مسلمان کی حیثیت سے کشمیر میں نہ جانے پائے, کشمیریوں کی امداد نہ کرنے پائے, جہاد میں شریک نہ ہونے پائے, کیونکہ جہاد بھی دنیا میں امریکہ کی اجازت سے ہی ہو سکتا ہے, ورنہ جہاد خدا رسول کی اجازت کا محتاج نہیں رہا, اب امریکہ کی اجازت چاہیے. افغانستان میں امریکہ اجازت نہ دیتا کوئی جہاد نہ ہوتا, ہم سب جانتے ہیں یہ بات. تو امریکہ کی آج اجازت نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان ملک سے کوئی آدمی جہاد کرنے کے لیے کشمیر جائے. حکومت پاکستان پر بہت سخت پریشر ہے اس بات, اور حکومت پاکستان نے ہر ممکنہ کوشش کی ہے کہ کوئی اکا دکا تو بشک جاتا رہے یا نہ جائے, لیکن کوئی اجتماعی طور پر کوئی نقل و حرکت اس میں نہ ہو. یہ بھی پریشر ہے کہ پاکستان کے کسی حصے سے کچھ لوگ کشمیر کے جہاد میں شریک نہ ہوں. یہ پریشر بھی بہت بڑا پریشر ہے, اور وہ بھی اس وقت کوئی اجتماعی منظم کوشش ابھی نہیں ہو رہی. انفرادی طور پر لوگ گئے ہیں مختلف جگہوں سے, وہ انڈیا سے بھی رپورٹیں آ رہی ہیں, باہر سے بھی رپورٹیں آ رہی ہیں, کچھ شہید ہو گئے ہیں, کچھ قید ہو گئے ہیں, لیکن اجتماعی طور پر منظم طریقے سے ابھی کوئی نہیں گیا. یہ بھی پریشر ہے, اور تحریک آزادی کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک بھر سے لوگ انفرادی طور پر ہی صحیح لیکن وہ اس کے اندر شریک ہوں, اس جہاد میں شریک ہوں,
تب کشمیر میں تحریک آزادی دیر تک جاری رہ سکتی ہے اور اس کا فائدہ، اس کا نتیجہ برآمد ہو۔ اگر تنہا وادی میں کشمیریوں پر چھوڑ دیا گیا اس علاقے میں، تو کشمیریوں کی کتنی ہمت ہے، کتنی بساط ہے۔ 7.5 لاکھ فوج ہے وہاں، ہر لڑنے والے کشمیری پر 80 ہندوستانی فوجی مقرر، 75 سے 80 ہندوستانی فوجی ایک آدمی کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اس انسانی قوت کا آخر کوئی حد ہوتی ہے، کوئی انتہا ہوتی ہے، تو ان کو مالی وسائل بھی چاہیے، سیاسی امداد بھی چاہیے اور اخلاقی امداد بھی چاہیے، اور ان کو جسمانی طور پر شرکت بھی ان کو چاہیے۔ قرآن کریم میں دیکھیں کیسی وہ جو آیت مبارک نے تلاوت کی ہے کہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ مال سے جہاد کرو، پھر جانوں کی بات کی، اس لیے کہ مال سے آپ پروپیگنڈا بھی کر سکتے ہیں، ہتھیار بھی خرید سکتے ہیں، لوگوں کو راشن بھی پہنچا سکتے ہیں، ٹرانسپورٹ بھی مہیا کر سکتے ہیں، وہ پیسے سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو پیسے کے لیے صورت یہ ہے کہ ملک بھر، دنیا بھر میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو کشمیر کے نام پر افراد بھی اور تنظیمیں بھی چندے کرتی ہیں، لیکن کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا 1% بھی کشمیر میں پہنچتا ہو۔ میں کم از کم وثوق سے نہیں کہہ سکتا، اس سے کہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اور وہاں کشمیر کے ساتھ ہمارا رابطہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیلی فون پر بھی ہے، ویسے بھی ہے، وہاں سے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، وہاں بھی اس پیسے کا جو بہت بڑی مقدار میں دنیا میں جمع ہوتا ہے، اس پیسے کا کوئی مظاہرہ وہاں نہیں دیکھنے میں آ رہا۔ اب یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ میں چیمبر آف کامرس سے کراچی میں ان سے ملا تو میں نے ان سے بھی استدعا کی کہ چیمبر آف کامرس کی ایک کشمیر کمیٹی بنائے، اور پھر فیڈرل چیمبر جو ہے پھر اس کی ایک کشمیر کمیٹی بنائے۔ اس کی 2 وجوہات، ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کا حق ہے اور آپ پر بھی اس آیت کے روح سے فرض ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ مالی امداد کریں جہاد میں، مگر اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اگر آپ کی تنظیم کچھ کرے گی تو ہندوستان اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر آپ 1 لاکھ روپیہ خرچ کریں گے تو ہندوستان اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 10 کروڑ روپیہ خرچ کرے گا، کیونکہ اپنے حجم کے مطابق کرے گا، اپنے سائز کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق کرے گا۔ تو یہ بھی ہمارا ایک فائدہ ہے کہ ان کا پیسہ صرف ہو، ہمارا تھوڑا پیسہ صرف ہوگا، ان کا بہت پیسہ صرف ہوگا۔ اور اس کا ایک بڑا طاقتور میں نے کراچی چیمبر آف کامرس سے کہا تھا کہ آپ اس میری بات پر غور کریں کہ چیمبر آف کامرس کی کمیٹی کا جو میسج ہے وہ اگر آرمی کی کوئی کمیٹی ہوتی تو اس سے زیادہ سٹرونگ ہے دنیا کے اندر آج۔ ہندوستان یہ زبان سمجھے گا، چیمبر آف کامرس کی زبان سمجھے گا، فوج کی زبان نہیں سمجھے گا۔ فوج ہے کہ بھیا 100 آدمی بھرتی کر دیں گے، 200 بھرتی کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کا اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہوگی۔ آپ چیمبر آف کامرس کی کشمیر کمیٹی بنائیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اس مسئلے کو سمجھیں، کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس کا کیا انتظام ہونا چاہیے، اور پھر یہ سارے صوبائی چیمبر اور مرکزی چیمبر مل کر آپریٹ کریں یا علیحدہ علیحدہ آپریٹ کریں، لیکن مسئلہ کشمیر کی تفہیم کے لیے کسی وقت مل بیٹھنا چاہیے اور اس کو ایکٹیو کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے ملک کے اندر ایک فضا چیمبر آف کامرس کی وجہ سے، کل مثلا آپ نے ہڑتال کی ایک کال دی ہے، آپ نے دیکھا کہ بڑی کامیاب ہوئی، اسی طرح کل کشمیر پر کوئی ہڑتال کی کال دی جا سکتی ہے۔ کشمیر پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 دن کی آمدنی ساری جمع کرو جو لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ اگر 1 دن کی آمدنی پاکستان کے اندر لوگ جو کاروباری لوگ ہیں اگر وہ جمع کروائیں تو یہ کوئی میرے اندازے میں کوئی 2 بلین سے اوپر بن جاتی ہے۔ تو یہ 2 بلین روپیہ تو بہت کافی ہے کشمیریوں کو سسٹین کرنے کے لیے 1 دن کی آمدنی کا۔ اگر کوئی آدمی کشمیر کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے 1 دن کی آمدنی بھی نہیں دینا چاہتا تو پھر وہ کیا دے گا اس پاکستان کو، اس کشمیر کو کیا دے گا؟ سچی بات ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی بات، اس سے بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو کوئی 1 کروڑ روپیہ دے دے، 2 کروڑ روپیہ دے دے، لیکن ہر آدمی کی اس میں کنٹریبیوشن ہونی چاہیے اور لوگ آپ پر اعتماد کریں گے، کرتے ہیں۔ باقی سیاسی تنظیموں پر، دوسری تنظیموں پر لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ وہ تنظیمیں بھی ایک دفعہ چندہ کر کے پھر نظر نہیں آتی، گم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے۔
تو اس کا ایک قابل اعتماد نظام بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر کشمیر میں آزادی کے بعد، یعنی میرے خیال میں تو کشمیر کی آزادی اور الحاق ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. میرے نزدیک آزادی مجرد مادر پدر آزادی کوئی شے نہیں ہے. آزادی برائے الحاق پاکستان ہے. کشمیر کے بارے میں یہ میرا عقیدہ تو اس بات پر ہے. میں کشمیر کی ساری تحریک آزادی کو پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. کچھ کشمیری ہیں جو پاکستان کو کشمیر کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں جو کشمیر کو پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارے لیے دلچسپی پاکستان ہے بنیادی طور پر. اس کی وجہ سے ہم آزادی بھی چاہتے ہیں اور کشمیریوں کی سربلندی بھی چاہتے ہیں. تو اس طرح آپ ایک قابل اعتماد نظام معرض وجود میں لا سکتے ہیں. اور یہ پیغام پھر کشمیریوں کو جب پہنچے گا، آپ اس کا بھی ذرا غور کریں کہ یہ پیغام جب پہنچے گا کہ چیمبر آف کامرس جو ہے یہ تنظیم کر رہے ہیں کشمیریوں کی امداد کی، تو وہ امید پر بھی کچھ عرصہ گزار سکتے ہیں. تو اور پھر یہ بھی بڑا طاقتور پیغام ان کو پہنچے گا کہ سارا پاکستان اور پاکستان کی چیمبر آف کامرس اور بزنس کے لوگ جو ہیں وہ کشمیریوں کی پشت پر ہیں. آج کشمیری محتاج ہیں حکومت کی امداد کے. حکومت محتاج ہے پتہ نہیں کتنی باتوں کی. آپ کو میں نے بتایا، چند باتیں میں نے بتائی ہیں. اس لیے عوام کی سطح سے اور منظم سطح سے کشمیریوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. اور صوبہ سرحد کے آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صوبہ سرحد کے لوگ جو ہیں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کشمیر کی آزادی کی. آزاد کشمیر کی جو تحریک تھی اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے. بلکہ ایسے لوگوں کی ابھی بھی سرحد میں کمی نہیں ہے جو بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں، فوج میں بھی اور سول میں بھی. کچھ زندہ ہیں، کچھ فوت ہو گئے ہیں، کہ جو لڑکپن میں جو کشمیر گئے تھے، کوئی سری نگر کے ہوائی اڈے تک پہنچ گئے تھے اور کوئی بارہمولہ سے مڑ کے آئے، کوئی کہاں سے مڑ کے آئے، کوئی ادھر بیمبر میں چلے گئے. کشمیر سارے کے اندر پھیلے ہوئے تھے اور سرحد کے لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں اور اس کو بھول نہیں سکتے. اور مستقبل میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز منظم طریقے سے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو تقویت پہنچے گی. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں جی کہ اگر یہ باتیں ہونا شروع ہو جائیں پاکستان میں، ایک فکری لامبندی پاکستان کے اندر ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں زیادہ قربانی دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جب دشمن کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ ساری قوم اس کام کے لیے تیار ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی ہتھیار ڈال دے گا، اچھا جی بس ختم کرو، اسی بات پر بات ختم کرو. کیونکہ اس کے باوجود ہم یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ ہم کشمیر کا مسئلہ لڑائی سے نہیں حل کرنا چاہتے. ہم کشمیر کا مسئلہ عسکریت سے نہیں حل کرنا چاہتے. عسکریت اس کا کوئی حل نہیں ہے. لیکن جب حل کے لیے عسکریت ضروری ہو جائے تو پھر عسکریت سے پیچھا چھوڑانے کی کوئی صورت نہیں ہے. عسکریت بہرحال پھر اس کا ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے. اور میرا یقین ہے کہ بھارت جو ہے وہ شکست کی جنگ لڑ رہا ہے اور خود بخود بھارت کی جو قیادت ہے وہ اپنے آپ کو تباہی کے دانے کی طرف جا رہی ہے. مجھے سچی بات ہے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بھارت ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹوٹنے سے کوئی دلچسپی نہیں. اس لیے کہ میں آپ لوگ اس بات کو میری کو سمجھیں گے. عوام میں یہ بات کہیں تو وہ خفا ہوتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہو کہ بھارت کو نہیں ٹوٹنا چاہیے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ بھارت کو ٹوٹنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ہو سکتا ہے ہمیں نقصان ہو الٹا. لیکن یہ ہے کہ کشمیر سے بھارت نکل جائے تو بشک سلامت رہے، اپنا کام کرے، پاکستان مضبوط ہو جائے گا، وائبل ہو جائے گا اور وہ مقاصد جو تحریک پاکستان کے تھے وہ حاصل ہو جائے گا. ہمارا مقصد بھی تحریک پاکستان کے مقاصد کو حاصل کرنا ہے. ہمارا مقصد کو ہندوستان کو توڑ پھوڑ کرنا نہیں ہے. اگر وہ مقاصد اس طرح حل ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہندوستان کے توڑ پھوڑ کرنے کی یا اس گناہ بے لذت میں شریک ہونے کی. نہ ہمارے ٹوٹنے سے توڑنے سے وہ ٹوٹتا ہے، نہ ہمارے جوڑنے سے وہ جڑتا ہے. اور اس بارے میں بین الاقوامی سطح پر تو میں یہ کہتا رہا ہوں کہ بھارت کو اگر ٹوٹنے سے بچانا ہے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات درست کرنے چاہیے بھارت. اور درست تب ہو سکتے ہیں تعلقات کے کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی مرضی سے حل ہو جائے. اس کے بغیر درست نہیں ہو سکتے. اس کے بغیر نیوکلیئر رول بیک نہیں ہو سکتا. نیوکلیئر رول بیک نہیں ہوگا تو نیوکلیئر سٹرائک دنیا میں نے برملا یورپ میں اور امریکہ میں لوگوں سے کہا ہے کہ میری بات لکھ لو تم کہ دنیا میں کہیں اگر اس بات کا امکان ہے کہ نیوکلیئر سٹرائک ہوگی تو وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہوگی، دنیا میں اور کسی جگہ نہیں ہوگی. اس کے اسباب مختلف ہیں. دنیا میں نیوکلیئر تیاریوں کے اسباب مختلف ہیں، ہمارے یہاں اسباب مختلف ہیں. تو اگر اس سے بچانا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہیے. مگر اس پر ہمیں اپنی طرف سے، اور یہ بھی آپ سے عرض کر دوں آخر میں کہ اگر رائے عامہ پاکستان کی منظم ہو جائے
کشمیر کے مسئلے پر، تو اس رائے عامہ کا احترام امریکہ بھی کرے گا، یورپ بھی کرے گا، باقی سارے لوگ بھی کریں گے. لیکن صرف بے نظیر صاحبہ کا بحثیت پرائم منسٹر یا میرا یا کسی اور کا وہ زیادہ احترام کرنے کے والے نہیں ہیں، لیکن رائے عامہ کا احترام ضرور کریں. رائے عامہ کی پوزیشن یہ ہے، ضمن مجھے بات یاد آ گئی کہ پتہ نہیں کیا، مجھے سچی بات ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، میں تو اس معاملے میں نابلد ہوں، کہ کوئی بات وہاں امریکہ سے کوئی کہہ دیتا ہے. پچھلے دنوں ایک آرٹیکل لکھا گیا امریکہ میں، بڑا خوبصورت آرٹیکل تھا پاکستان کے حق میں، لیکن آخر میں کہا گیا کہ پاکستان کی فوج جو اس کو کم کرنا چاہیے. حمایت میں بات کر گئے تو آخر میں کہا کہ کم کرنا چاہیے. اسی ہفتے کے اندر پاکستان میں بیانات آنا شروع ہو گئے کہ جی پاکستان کی فوج کو کم کرنا چاہیے. یعنی حیرت کی بات ہے، کچھ سوچتے نہیں ہے. یعنی ہمارے باقی لوگ وہ تو سوچ کے کرتے ہیں، جو سوچنے والے ہیں ان کو تو پتہ ہے تو کیا کر رہے ہیں. ایک طرف ہندوستان نیوکلیر بم بنا رہا ہے، ہائیڈروجن بم بنا رہا ہے، اپنی فوج میں ہر سال کو 20-25 گنا اضافہ کرتا ہے فوجی قوت میں، اور یہاں بجائے اس کے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی قوت برابر کرو ہندوستان کے، لوگوں نے کہنا شروع کیا جی اس کو کم کرو. جی فوج اتنے عرصے سے کھڑی ہے، جی اس نے کیا کیا، کون سا کشمیر فتح کر لیا. میں کہ یار خدا کا خوف کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کا راستہ پاکستان کی فوج روکے ہوئے ہے. اس سے زیادہ پاکستان کی فوج سے تم کیا توقع رکھتے ہو کہ اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کا راستہ روکے ہوئے ہے، ورنہ پاکستان اوور رن ہو جاتا. کب کا مشرقی پاکستان کی طرح اس کو اسٹیم رول کر دیتا ہے ہندوستان، پولیس ایکشن کر کے اس کو ختم کر دیتا اگر پاکستان کی فوج بیچ میں نہ ہو. حق تو یہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے تو لوگوں سے چندہ لے کر فوج کی قوت کو بڑھایا جائے، اس کو منظم کیا جائے، طاقتور کیا جائے. لیکن اس کے برعکس کوئی کہاں سے بیان دیتا ہے، کوئی کہاں سے بیان دیتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اپنا گرین کارڈ حلال کرنے کے لیے بیان دیتے ہیں یا کوئی سازش کی ہوئی ہے یا کیا ہے. لیکن پاکستان کے مفاد کا احترام نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ماؤں بہنوں کی عزت ہندو آ کے کرے گا یہاں اگر پاکستان کی فوج درمیان میں نہ ہوگی. پاکستان کی فوج کو تو اگر ہم ہتھیار نہیں دے سکتے اپنی طرف سے لوگ، تو ہماری اخلاقی سپورٹ اس قدر ہونی چاہیے اس کو کہ ان کو پتا ہو، ایک ایک سپاہی کو پتا ہو کہ اس کے پیچھے ہزاروں آدمی لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، اس کی مدد پر کھڑے. آزاد کشمیر میں ہم نے خدا کے فضل و کرم سے ہماری جدوجہد سے، میں اس کا کو کریڈٹ نہیں مانگتا لیکن میں یہ ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ صرف ہماری جدوجہد سے آج تک کشمیر کے اندر فوج کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھی. ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہماری اخلاقی حمایت فوج کو حاصل رہے، اور وہ آج تک اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہے. فوج کو ضرورت پڑ جائے اگر آزاد کشمیر میں تو فوج کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر لڑنے کی ضرورت پڑ گئی تو میں نے فوج کو کہا ہے کہ آپ سیکنڈ لائن کا کام کریں، فرسٹ لائن میں ہم لڑیں گے دشمن کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے. آزاد کشمیر 2.5 لاکھ ریٹائرڈ فوجی آزاد کشمیر میں پڑا ہوا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم نے اس کو؟ وہ کس کام آئے گا ہمارے؟ اسلحہ کی بھی آج کوئی کمی نہیں. آج فوج سے بھی اسلحہ دینے کی ضرورت نہیں. آج تو اسلحہ جہاں ہم سیٹی بجائیں وہیں سے اسلحہ، ہر قسم کا اسلحہ پہنچ سکتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر میں یہ میں سارے ملک کو کہنا چاہتا ہوں کہ فوج کے خلاف جو آواز اٹھتی ہے آپ یہ سمجھیں کہ وہ غدار ہے اس ملک کا، وہ ایجنٹ ہے کسی دوسرے ملک کا، اور ہندوستان کی مدد کرنا چاہتا ہے، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، جس منصب پر بھی فائز. اب یہ وہ ساری سازشیں ہیں جن کا مقابلہ کرنا چاہیے. بات کشمیر کمیٹی سے چلی تھی اور تھوڑی سی لمبی ہو گئی. تو یہ باقی آپ نے جو فرمایا کہ سیاحت اور معدنیات اس کے تعاون کی بات کی ہے، مجھے خود سارے اس پیکج کا علم نہیں ہے کہ ہمارا جو یہ انڈسٹریل پیکج ہے وہ سارا کیا ہے، لیکن کافی سہولتیں انڈسٹریز کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں ہمارے دے رکھی ہے. سیاحت کا شعبہ ہمارا ابھی ڈیولپ